وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فگن عمائدین ملت، اساطین امت، امنائے شریعت، رہبران راہ شریعت، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، قراء عظام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسٹیج پر مشائخ اور علماء، حفاظ اور قراء، مفتیان کرام کا جمع غفیر ہے. آج رات کے اس وقت میں یہ جمع غفیر اور ان کا اس طرح سے بیدار رہنا، میں مانتا ہوں کہ مشائخ کے دیدار کے لیے ہے، قائد اہل سنت کی آمد ہے، اس لیے ہے. گلزار ملت تشریف لا رہے ہیں، اس لیے آپ بیدار ہیں. حضور محدث کبیر کی جلوہ گری ہونے والی ہے، اس لیے آپ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں. شہزادگان صدر الشریعہ علامہ مفتی بہاء المصطفیٰ صاحب اور علامہ وفاء المصطفیٰ صاحب، فداء المصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہیں. آپ اس لیے بیدار ہیں، لیکن ان ساری بیداریوں کا سلسلہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب تک ہی جا کر کے ختم ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر انہوں نے جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ قائم نہ کیا ہوتا اور ایک نئی اور شاندار راہ متعین کر کے ان علماء کو جمع نہ کیا ہوتا تو نہ آج یہ نورانی منظر آپ دیکھتے، نہ مشائخ کا دیدار کر پاتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ یہاں پر موجود ہوتے. یہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی برکتیں ہیں کہ آج علماء کا نورانی قافلہ یہاں جلوہ گر ہے. میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان ہوں. بڑے بڑے شعراء اور خطبہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، جن کی موجودگی میں بولنا بھی امتحان سے کم نہیں ہے. ہمارے مفتیان اسلام جن کی دستار آج ہوگی، وہ امتحان کی منزل سے گزرنے کے بعد آج اعزاز و تکریم سے نوازے جائیں گے. لیکن ان کے اساتذہ، فقہاء اسلام اور مفتیان کرام کی موجودگی میں تعلیمی کنونشن کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنا بھی کار دارت. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان ہوں. چند لمحوں میں
آقائے نعمت حضور محدث کبیر دعوت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جلوہ گر ہونے والے لوگ کہتے ہیں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی پلکیں بچھاؤ، رضا کا محبوب آیا ہے۔ اپنے دل کو بچھاؤ، صدر الشریعہ کا محبوب آیا ہے۔ ان کے جلووں سے اپنی آنکھوں میں نور بھرو، اللہ رسول کا محبوب آیا ہے۔ وہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ حضرات، آپ سنجیدہ ماحول بنا کر بیٹھیں۔ میں نے ابھی چند منٹ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں پھول برسایا جائے، میرا محبوب آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ پلکیں بچھائیں، رضا کا محبوب آ رہا ہے، صدر الشریعہ کا محبوب آ رہا ہے، مشائخ مسولی کا محبوب آ رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے اللہ رسول کے محبوب آ رہے ہیں۔ آپ ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو آسودہ کریں اور تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں۔ اگر حضرت مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کر دیتا، مگر ان کے حکم کی تعمیل میں تھوڑی دیر آپ کے بیچ ہوں، اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ ان بزرگوں کے کلمات خیر سے مستفیض ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، یہ تعلیمی کنونشن اور جشن دستار مفتیان اسلام کا خوبصورت منظر جو برپا ہے، یہ علم و فضل کی تکریم اور اعزاز میں ہے۔ مفتیان کرام کی دستار بندی ہوگی، حفاظ و قراء کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، اس لیے یہ نورانی منظر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علم جس کی فضیلت اور قدر و منزلت ہر شخص پر واضح ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو علم کی عظمت کا انکار کرتا ہو، لیکن علم وہ نہیں کہ جو انسان کو اپنے خالق اور مالک سے غافل کر دے۔ علم وہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کا قلب سیاہ ہو جائے۔ علم وہ نہیں جس سے انسان اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخ ہو جائے۔ علم حقیقت میں وہ علم ہے جس سے اللہ رسول کی معرفت حاصل ہو، اللہ رسول کی اطاعت کا سلیقہ آئے، جس علم کے ذریعہ انسان انسانیت کے جوہر سے آراستہ ہو جائے۔ حقیقت میں علم وہی علم ہے۔ آج علم کی تحصیل کے لیے نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں قائم، نہ جانے کتنے ادارے قائم، اور دنیا بھر میں
تعلیم کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے علم کا حصول فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر صاحب ایمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس بات پر مجھے ابھی چند ماہ پہلے کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ شرح وقایہ فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے درس سے میں فارغ ہوا، گھنٹی بجی، فون میں نے اٹھا لیا۔ سامنے والے نے سلام کرنے کے بعد کہا میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب دینے سے پہلے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے، میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، ہائی اسکول تک میری تعلیم ہے اور میں فلاں شہر میں جاب میں ہوں۔ اس نے فوراً یہ چند باتیں بتا دی۔ میں نے کہا اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ مختصراً اس کا جواب سن لیجئے کہ ہم مزارات پہ کیوں جاتے ہیں۔ جو قبروں میں آرام فرما اولیاء کرام ہے وہ بہت نیک، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے توسل سے رب کی بارگاہ میں اپنی باتیں رکھتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس نے فوراً پلٹ کر مجھ سے کہا اچھا تو آپ لوگ مزارات پر اس لیے جاتے ہیں کہ صاحب مزار نیک ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا تو ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہیں تو ہم بھی نیک ہیں۔ یہ ذہنیت دیکھیں، ہائی اسکول کا پڑھا ہوا بچہ وہ اپنے آپ کو برابر سمجھ رہا، خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھ رہا، حضرت مخدوم مینا کے برابر سمجھ رہا۔ کہتا ہے جو وہاں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، اگر وہ نیک تھے تو ہم بھی نیک۔ میں نے سوچا اس کا دماغ اسی کے انداز صحیح کر دیا جائے۔ ہم نے کہا آپ نے دین کی تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ کہا میں نے دین کی تعلیم تو نہیں زیادہ حاصل کی ہے، ہاں معلومات ضرور رکھتا ہوں۔ ہم نے کہا رسول پاک نے فرمایا ہے طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا اور علم دین لینا یہ فرض ہے، اور جو فرض کا تارک ہو فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ آپ نے تو علم دین حاصل ہی نہیں کیا تو آپ فاسق و فاجر ہوئے، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ اولیاء کے برابر کیا ایک عام متقی مومن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ ذہنیت کس نے بتا دی؟ آپ کے دل میں یہ بات کیسے آئی کہ ہم اور بزرگان دین برابر ہیں، اگر وہ نیک ہے تو ہم بھی نیک ہیں؟ اس نے فون کاٹ دیا، مگر میں نے سمجھ لیا کہ آخر اس کی ذہنیت کو خراب کرنے والی تحریک کون ہے؟ یہ وہی تحریک ہے جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھتی ہے، جو اپنے کو نبی کے برابر سمجھتی ہے، اور جو سمجھتی ہے کہ اگر ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی اگر ہمارے لیے محترم ہیں تو ان کی حیثیت بس اتنی ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اسی نظریے کی تبلیغ ایک عرصے سے آپ کے شہر لکھنؤ کے بعض اداروں سے بھی ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں
ضرورت اس بات کی تھی کہ عظمت مصطفیٰ قوم کے دلوں میں ڈالا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ ابھی آپ نے ان جلوں کو دیکھا، بتائیے کیا اور دوسرے وہ اجلاس جہاں پر بڑے بڑے مولوی اپنے آپ کو نبی کے برابر تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کیا ان کی نحوستوں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ ابھی آج ہی میں خبر سن رہا تھا اور ایک جماعت کا بہت مشہور مولوی اپنے ایک سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ اسلام میں بات تو صرف دو آدمی کی مانی جائے گی۔ جملے ذرا سنیے گا، آج ہی کی بات ہے، نیٹ پر یہ موجود ہے۔ اسلام میں بات تو دو ہی آدمی کی مانی جائے گی، جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ جو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ امام اعظم کون؟ یہ رسول پاک کا معجزہ ہے۔ امام اعظم رسول پاک کی بشارت ہے، امام اعظم حجت اللہ فی الارضین ہیں، امام اعظم مقتدائے امت ہیں۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس زمانے کے بعض مفسدین نے غلط پروپگنڈا کیا، بالکل اسی طرح آپ سمجھیں جیسے آج امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تعلق سے غلط پروپگنڈا کر کے لوگوں کو بدزن کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بعض حاسدین نے غلط پروپگنڈا کر کے لوگوں کے ذہن اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حرمین طیبین کی زیارت کو پہنچتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک پرنور باحیثیت شخصیت جلوہ فرما ہے، ایک باعظمت ہستی جلوہ فرما ہے اور اس کے گرد ہجوم لگا ہوا ہے، چاند ہے اور چاند کے گرد حالہ لگا ہوا ہے۔ امام اعظم نے جب دیکھا کہ ایک باعظمت شخصیت تشریف فرما اور اس کے ارد گرد علماء عوام کا ہجوم ہے، آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے، یہ کون نورانی ہستی ہے، یہ پیکر نور کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے جب نام سنا، آل رسول ہیں، سادات کرام سے ہیں، مولا کائنات کے نبیرہ ہیں، آپ آگے بڑھے، دستبوسی کی اور ادب و احترام کے سامنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کون؟ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے نعمان ابن ثابت کوفی ابو حنیفہ پر صرف وضو کر لیا جائے، عقل یہ چاہتی ہے، اس بنیاد پر ہونا یہ چاہیے کہ اگر پیشاب کوئی کرے تو اس پر غسل فرض ہو اور مادہ منویہ اگر نکلے تو وضو ہو جانا، وضو کافی ہونا چاہیے۔ عقل یہ چاہتی ہے، مگر میں اس عقل پر فیصلہ نہیں کرتا، میں وہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے کہ اگر پیشاب کوئی نکاح کر دے تو اسے وضو کرنا چاہیے اور مادہ منویہ اگر خارج ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ حضور بتائیے میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں یا آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں؟ جب امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور نماز زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا کہ روزہ؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا کہ روزہ کی اہمیت بنسبت نماز کے کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب نماز کی اہمیت زیادہ تو اگر عورت کو مخصوص ایام میں نماز
اس کی قضا ہو جائے اور روزہ بھی قضا ہو جائے تو عقل یہ چاہتی ہے کہ جب نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو اس کی قضا کا حکم ہونا چاہیے، مگر میں اپنی عقل پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ آپ کے نانا جان کی شریعت کے مطابق، آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں میں بھی یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ ایسی حالت میں نماز کی قضا نہیں ہے بلکہ روزے کی قضا ہے۔ حضور بتائیے میں اپنی عقل پر فیصلہ کرتا ہوں یا آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں؟ امام باقر نے جب یہ سنا اور خوش ہو گئے، اس کے بعد امام اعظم عرض کرتے حضور ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مرد کمزور ہے عورت کے مقابل میں یا عورت زیادہ کمزور ہے مرد کے مقابل میں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ عورت زیادہ کمزور ہے بنسبت مرد کے۔ امام اعظم فرماتے ہیں حضور جب عورت زیادہ کمزور ہے مرد کے مقابل میں تو عورت کو زیادہ ہے، عورت کو امداد کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت مرد کے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ مانتے تو ہیں کہ ہم بہت بڑے دانشور ہیں، بہت عقل مند ہیں، ہم دنیا دیکھے ہوئے ہیں، اور یہ مولوی لوگ یہ تو اولڈ مین ہیں، یہ 1400 سال پرانی بات کہتے ہیں۔ آج نیا زمانہ ہے تو نئی بات آنی چاہیے، تو نئی بات انہوں نے کیا نکالی کہ مرد عورت دونوں برابر رہیں، دونوں برابر رہیں۔ آج یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو عورت کیوں نہیں کرے گی، دونوں کو برابری کا حق ملنا چاہیے۔ یہ ہمارے جلیل القدر مشائخ اور علماء تشریف فرما ہے، ورنہ میں کھول کر کے کہتا کہ جو لوگ اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر 8-10 روز عورتیں کسی حالت میں رہتی ہیں تو یہ بھی اسی حالت میں رہے تو پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں برابری کیسی ہوتی ہے۔ یہ فطرت سے جنگ ہے، نیچر سے جنگ ہے۔ جو فطرت سے جنگ کرے وہ عقل مند نہیں کہلاتا ہے بلکہ وہ وہاں بے وقوف ہے۔ آج بتائیے کہتے ہیں برابری یوں ہونی چاہیے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ برابری کی بات آ گئی تو جلدی سے ذرا 2-4 باتیں اور سن لیجئے، اور ان جلووں کو آپ اپنے آنکھوں میں سموتے رہیے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے ان چہروں کو، دیکھیے، دیکھنے سے لگتا ہے رحمتوں کی بارات اتر آئی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ان جلووں کو، دیکھیے۔ اب اگر بات میں بڑھاؤں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ مجھے اس وقت یاد آتا ہے ایک بدعقیدہ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کرتے ہوئے اپنے قلم کو حرکت دی تو اس نے لکھا ہے، وہ کتاب موجود ہے، لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا کا رنگ بہت کالا تھا، اسی لیے آج تک ان کی نسل میں سب کے سب کالے پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا، دیدہ کور کو کیا ہے نظر۔ ان جلووں کو آپ دیکھیے۔ مشائخ مشولی کا فیضان لیے حضور گلزار ملت جلوہ فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا سرچشمہ میرے تاج الشریعہ کی یادگار حضور قائد اہل سنت جلوہ فرما ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی امجد علی